I would like to recite a few ash'ar of Allama Iqbal in Farsi-speaking areas known as Iqbal Lahori. This is a tribute to Hazrat Imam Hussain alayhi salam. Salawat. امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد زبستان رسول اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانی ذبح عظیم آمد پسر بہریاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل بہریاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل موسیٰ فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید بر زمین کربلا بارید و رفت لاله در ویران ها کارید و رفت تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد بحر حق در خاک و خون غلطیده است پس بنای لا اله گردیده است مدعایش سلطنت بودی اگر خود نکردی با چنی ساما سفر دشمنا چون ریگ صحرا لا تعد دوستان او به یزدان هم مدد ما سوی الله را مسلمان بنده نیست پیش فرعون سرش افگنده نیست نقش الا الله بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت رمز قرآن از حسین آموختیم زآتش او شعله ها اندوختیم تار ما از زخمش لرزان هنوز زنده از تکبیر او ایمان هنوز ای صبا ای پیک دور افتادگان اشک ما بر خاک پاک او رسان صلوات آپ لوگ تھوڑا سا آگے اور آ جائیں باہر سے آنے والے لوگ کافی ہیں ابھی بہت جگہ ہے آگے آ جائیں براہ کرم جب تک آپ آگے نہیں آئیں گے مجلس کیسے جاری ہوگی آپ تشریف لائیں آگے اور آگے ہیں بیچ میں بہت جگہ ہے بعد میں آنے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ ایک اور بار صلوات ثقلین صاحب سے میں درخواست کروں گا سلام پیش کریں اور وہی میری درخواست ہے بار بار تمام پڑھنے والوں سے کہ اختصار سے کام لیں براہ کرم ایک بار پھر امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم کہا بانوں نے یہ رو کر یہی غم دل کو کھاتا ہے کہا بانوں نے یہ رو کر یہی غم دل کو کھاتا ہے جو اکبر بھول جاتا ہے تو اصغر یاد آتا ہے کہا بانوں نے یہ رو کر یہی غم دل کو کھاتا ہے شاہ مظلوم پر منظر یہ کیسا بے کسی کا ہے شاہ مظلوم پر منظر یہ کیسا
بے کسی کا ہے. کبھی اکبر اٹھاتا ہے, کبھی اصغر کو لاتا ہے. لگا جب تیر اصغر کو, سکینہ رو کے چلائی. لگا جب تیر اصغر کو, سکینہ رو کے چلائی. نہیں اس طرح بچوں کو کوئی پانی پلاتا ہے. میں اکثر رات بھر پہلو میں تجھ کو ڈھونڈتی اصغر. میں اکثر رات بھر پہلو میں تجھ کو ڈھونڈتی اصغر. تیرا وہ خوبرا چہرہ نہیں آنکھوں سے جاتا ہے. خدا کے کام میں مصروف کتنا لال زہرا کا. خدا کے کام میں مصروف کتنا لال زہرا کا. کبھی خیموں میں آتا ہے, کبھی مقتل کو جاتا ہے. شاہ مظلوم پر منظر یہ کیسا بے کسی کا ہے. شاہ مظلوم پر منظر یہ کیسا بے کسی کا ہے. کبھی اکبر اٹھاتا ہے, کبھی اصغر کو لاتا ہے. کہا بانو نے یہ رو کر یہی غم دل کو کھاتا ہے. میرے مظلوم امام پہ صلوات پڑھیے گا. اب جناب علی اصفہانی سلام پیش کریں گے. جناب علی اصفہانی. بارہ دیگر صلوات. گردن پہ تھی جو پہ سر کے رکھی ہوئی. گردن پہ تھی جو پہ سر کے رکھی ہوئی. ایک ماں فلک سے آ گئی سر پیٹتی ہوئی. گردن پہ تھی جو پہ سر کے رکھی ہوئی. سن کر اذان صبح ہو یہ صغرا نے دی صدا. سن
کر اذان صبح ہو یہ صغرا نے دی صدا آواز لگ رہی ہے یہ پہلے سنی ہوئی آواز دو یتیم کو بابا ہو تم کہاں آواز دو یتیم کو بابا ہو تم کہاں لاشوں کے درمیان ہے سکینہ کھڑی ہوئی بے پردہ بنت زہرا ہے بازار شام میں بے پردہ بنت زہرا ہے بازار شام میں سجاد کی ہے شرم سے گردن جھکی ہوئی قاسم تمہاری لاش پر ماتم نہ کر سکی قاسم تمہاری لاش پر ماتم نہ کر سکی ہاتھوں میں تیری ماں کے رسل ہے بندھی ہوئی ایک ماں تمام عمر نہ جائے گی سائے میں ایک ماں تمام عمر نہ جائے گی سائے میں اصغر کی دھوپ میں ہے جو تربت بنی ہوئی ایک ماں فلک سے آ گئی سر صلی اللہ محمد وآلہ محمد. شباہت حسین صاحب سے درخواست کروں گا ایک سلام پیش کریں گے جناب شباہت حسین صاحب. محمد وآل محمد صلوات ہمارے دیگر صلوات غالباً یہی وقت ہوگا جب امام حسین علیہ السلام خیمے سے ودا ہو رہے ہیں اسی ایک بند کو سوچ کی شکل میں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر
رن کو حسین جب کی چلے بعد دوپہر رن کو کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو سکینہ چپ کے کھڑی تھی قبا کے دامن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کی چلے دو تین شعر اسی کی بات کا واقعہ لاچار حسینہ بے یار حسینہ اے بے کسوں کے قافلہ سالار حسینہ بے یار حسین ارے آدم صفی اللہ سے تائیسی یہ دوران ایسی نہ لٹی تھی کوئی سرکار حسینہ لاچار حسین ارے درانہ ادو بے ادوانا ہوئے داخل گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار حسینہ بے یار حسینہ میں درخواست کروں گا جناب استاد علی رضا خان صاحب کی تشریف لائیں سلام پیش کریں گے استاد علی رضا خان ایک سلام پیش کریں تھوڑا
جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کرب و بلا، جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کرب و بلا، خنجر ظلم لیے شمرے ستمگار بڑھا، خنجر ظلم لیے شمرے ستمگار بڑھا، دی تڑپ کے درے خیمے سے یہ زینب نے صدا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ 3 دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی، 3 دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی، ذبح کرنا ہے تو 2 گھونٹ پلا دے پانی، کند خنجر ہے میرے بھائی کا سوکھا ہے گلا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ کیا کروں جاؤں کہاں کس کو پکاروں بھائی، کیا کروں جاؤں کہاں کس کو پکاروں بھائی، کیسے دیکھے گی تجھے توڑتے دم ماں جائی، یا الہی مجھے شبیر سے پہلے لے اٹھا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ ہائے کس دل سے کروں تذکرہ جور و جفا، ہائے کس دل سے کروں تذکرہ جور و جفا، کٹ گیا سامنے زینب کے شہیدی کا گلا، کٹ گیا سامنے زینب کے شہیدی کا گلا، چیختی رہ گئی زینب سر مقتل با خدا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر نہ چلا۔ یہ تھے علی رضوی جو سلام پیش کر رہے تھے، اور اب استاد علی رضا خان ایک سلام پیش کریں گے، جس کے بعد لطف نقوی مرثیہ پیش کریں گے۔ نعرہ طلبہ
فرجه ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آبلے ہیں آبلوں میں خار بھی ہے پہنچے نزدیک جو لاش کے تو سکینہ نے کہا پہنچے نزدیک لاش کے سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے پوچھا جو اس شخص نے شبیر تیرا کون ہے رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے پاؤں میں آبلے آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے صلوات بر محمد والے محمد. میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں، مجھ سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ایک مرتبہ اور درخواست کروں آپ سے کہ آگے تشریف لائیں. باہر بہت لوگ ہیں اور بہت پریشانی ہو رہی ہے ان کو. جتنا بھی آگے آ سکتے ہیں براہ کرم آگے آ جائیں تاکہ بات کے لوگ آ سکیں اندر. بہت کافی جگہ ہے، ادھر میرے رائٹ سائڈ پہ آپ آ جائیں. صلوات بر محمد وآل محمد. عظمت امام حسین علیہ السلام جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رنگ میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دین کیا قصد
عبادت رن میں شکل محراب بنی تیرے شکل محراب بنی تیرے شہادت میں غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر، تیغوں کے سائے میں شبیر، تیغوں کے سائے میں شبیر رضا کہتے ہیں، زینت عرش بری خاک پر افتادہ ہے، نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے، شمر خنجر لیے بالی پر استادہ ہے، کوئی اتنا نہیں کہتا، کوئی اتنا نہیں کہتا، کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے، فضد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے، نیت سے بھاؤ درشے، نیت سے بھاؤ درشے، نیت سے بھاؤ درشے لئی کرتا ہے، خنجرے ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، بوسگاہ نبوی کاٹوں میں اب یا گردن، بولے شہر جس میں تو راضی ہو، نہیں جائے سخن، حلق یہ حلق نبی ہے، حلق یہ حلق نبی ہے، حلق یہ حلق نبی ہے، یہ بدن کا بدن، دیکھ سر ننگے ہر ایک حور جناتی ہے، ابھی تو ذبح نہ کرنا، 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 میری ماتی ہے، ناگہن آئی یہ آواز کے اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے، قربا صدقے کون کون آج ہوئے تجھ پر میری جا صدقے، شیر کتنے ہوئے کتنے، شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے نادا صدقے، خط لگا کو بھی جنت سے جو میں آتی تھی، اور ایک ننے سے لاشیں، اور ایک ننے سے لاشیں، اور ایک ننے سے لاشیں، اور ایک ننے سے لاشیں کو لیے جاتی تھی، قافلہ لٹ گیا قافلہ لٹ گیا، اماں میرا
لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا اب خبر آپ نے لیا خبر آپ نے لیا خبر آپ نے لیا خبر آپ نے لیا کہ جب گھر نہ رہا میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے بوسگاہ نبوی بوسگاہ نبوی بوسگاہ نبوی بوسگاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیٹتی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سراچوں سے چلے آئے گی باہر زینب روک سکنے کا نہیں پر میرا روک سکنے کا نہیں پر میں روک سکنے کا نہیں پر میرا خنجر زینب حلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن بھائی ایک خنجر سے بہن ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا آئی زہرا کی آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے در پہ زینب نہیں بالی پا مگر زہرا ہے ارے بے رحم خطا میرے پسر کی کیا ہے آستین الٹی ہے کیوں آستین الٹی ہے کیوں آستین الٹی ہے کیوں تیر کو کیوں کھینچا ہے کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر سے 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 ہاں پیغمبر کے لیے خواتین و حضرات، میں ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرا دوں کہ مجلس کے بعد جلوس میں زنجیر کا ماتم بھی ہوگا، بلیڈ کا ماتم بھی ہوگا۔ تمام لوگوں سے ادارے کی درخواست یہ ہے کہ کوئی تصویر اور کوئی ویڈیو اس کی نہ بنائی جائے۔ براہ کرم ادارے کی پالیسی کا احترام کریں اور تعاون کریں۔ دوسرے، جن لوگوں کو قبرستان کی مجلس میں جانے کے لیے ڈائریکشنز چاہیے وہ باہر موجود ہیں، وہاں سے وہ ڈائریکشنز لے سکتے ہیں یا کسی یہاں سے جانے والے کو فالو کر سکتے ہیں تاکہ وہاں آسانی سے پہنچ سکیں۔ 4 بجے کا وقت ہے فاقش کرنے کے بعد وہاں پر۔ ابھی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں ضروری کے اندر
ایک وہ خاک شفا کی تسبیح ہے جس میں سے وقفے وقفے سے خون نکل رہا ہے، آپ لوگ اس کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن مجلس کے بعد اطمینان سے، سکون سے، ڈسپلن کے ساتھ لائن بنا کر جا کر آپ اس کی زیارت کریں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں درخواست کروں گا قبلہ سے کہ تشریف لیں۔ محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ عاشور کا دن ہے۔ شب عاشور گزر چکی، صبح عاشور گزر چکی، علی اکبر اذان کہہ چکے، اصحاب اپنی قربانیاں پیش کر چکے، اون محمد گھوڑے سے زمین پہ گر چکے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، علی اکبر کے سینے پہ برسی لگ چکی، عباس کے شان قلم ہو چکے، علی اصغر کے سینے پہ تیر، گلے پہ تیر لگ چکا، حسین سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا چکے، اب حسین کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اپنا سر کو پیش کرنے کے۔ اب یہ حسین کی آخری صدا ہے کربلا میں، جو گونج رہی ہے آج تک کائنات میں، تنہا ہے حسین، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیث، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ مولا ہماری زبان، ہمارا دل، ہماری روح کہتی ہے لبیک یا حسین۔ حسین نے جیسی آواز استغاثہ بلند کی، شہیدوں کے کٹے ہوئے گلوں سے آواز آئی، لبیک یا حسین۔
حسین نے اشارہ کیا میرے جانبازو تمہیں نہیں پکارا میں نے, تم اپنا حق ادا کر چکے. پھر آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا. علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بابا فکر نہ کریں, اگر کوئی نہیں ہے تو میں مدد کروں گا. یہ دوسری ہے. حسین نے پھر آواز استغاثہ بلند کی تیسری مرتبہ اصغر کی شہادت کے بعد. اب تنہا ہے, اب کون ہے مدد کرنے والا؟ اب جو آواز بلند کی تو پھر خیموں سے رونے کی آواز آئی. حسین پھر خیموں میں آئے. بہن زینب اب تو اصغر بھی نہیں, اب تو اصغر بھی نہیں. کہا مولا آپ کی آواز میں وہ تاثیر ہے کہ وہ بیمار جو غش کی کیفیت میں پڑا ہوا تھا وہ اٹھ رہا ہے اور یہ کہتا پھپھی اماں میری تلوار تو لے کر آئے. حسین خیمے میں داخل ہوئے. زینب میرے ساتھ آؤ, زینب میرے ساتھ آؤ. بیمار کے سرانے کھڑے ہوئے. بیمار نے آنکھ کھول کے دیکھا, پہلی بار بابا کو اکیلا آتے ہوئے دیکھا. چہرے پر خون, جسم پر خون, زخموں سے چور, تنہا اکیلے. پریشان ہوئے, بابا میرا بھائی اکبر کہاں, بابا قاسم کہاں, اولا محمد کہاں, میرے چچا عباس کہاں؟ ہر ایک کا جواب قد قتل, قتل ہو گئے, قتل ہو گئے, قتل ہو گئے. جب بہت پوچھو کہ کہا میرے لال اب نہ پوچھو, میرے اور تمہارے علاوہ اب کوئی نہیں بچا. کہا مجھے سہارا دے کے اٹھایا جائے, اٹھایا جائے. پھپھی اماں مجھے اٹھائے. میرے لال کیا چاہتے ہو؟ بابا ابھی آپ کی آواز سنی تھی حل من ناصر ینصرنا. بابا آپ کی مدد کو جاؤں گا. میرے لال تم بیمار ہو, تم پر جہاد ساقط ہے, تم پر جہاد ساقط ہے, مگر تم جہاد کرنا چاہتے ہو نا. اے میرے سجاد تمہارا جہاد بڑا نرالا ہوگا. جہاد سب نے کیا, میں بھی کروں گا, مگر تمہارا جہاد سب سے الگ ہوگا. سجاد ایسا جہاد کرو گے جو تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہے. ان ماں کو, ان بہنوں کو, ان بیویوں کو لے کر درباروں میں جاؤ گے, بازاروں میں جاؤ گے. سجاد قید خانہ جاؤ گے, قید خانے سے تم کو رہائی بھی ملے گی, پھر تم مدینے بھی جاؤ گے. میرے لال تم پر جہاد نہیں ہے, تمہاری ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم ابھی سوچ رہے ہو. مگر ہاں میں آیا ہوں تمہارے پاس, یہ تمہارے سے آخری دیدار ہے. کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک وصیت یہ ہے کہ جب قید خانے شام سے چھوٹ کے واپس مدینے جانا, جب واپس مدینے جانا, یہ آپ سب کے لیے ہے, یہ جو عزادار بیٹھے ہیں نا, بہت حسین کو سلام کرتے ہو نا, سنو حسین کیا کہتا ہے. سجاد جب واپس مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, اور کہنا میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کر لے. جب کسی غریب الوطن کی یاد آئے حسین کو یاد کر لینا. میرے لال میرے چاہنے والوں سے کہو تمہیں حسین نے ایک موقع پر بہت یاد کیا. شیعوں تمہیں حسین نے ایک موقع پر بہت یاد کیا. اس وقت بہت یاد کیا جب حسین اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لیے پانی طلب کر رہا تھا. تمہیں حسین نے بہت یاد کیا شیعوں. مجھے نہیں معلوم حسین نے کس انداز سے اپنے لال کو رخصت کیا. پھر آتے ہیں واپس, میدان کا پھر جائزہ لیا, اب کوئی نہیں رہ گیا ہے.
اب وہ مشکل وقت آتا ہے حسین کے لیے بھی اہل بیت کے لیے بھی، جس سے سخت تر کوئی وقت نہیں آیا ہے پورے تاریخ میں۔ ایک خطیب نے شہزادی کو، حسین کی ماں کو خواب میں دیکھا۔ شہزادی فرما رہی ہیں میرے لال کے ذاکر، وہ مصیبت پڑھو جو اہل بیت کے لیے سب سے سخت تھی، سب سے مشکل جو وقت تھا اس کا ذکر کیا کرو۔ شہزادی وقت کون سا تھا؟ وہ وقت تھا جب حسین در خیمہ پر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا رباب یا سکینہ علیکن من السلام، زینب ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام، آخری سلام۔ یہ سخت وقت کیوں تھا؟ اس لیے کہ جو بھی جا رہا تھا نا، جو بھی رخصت لینے آیا، اس کو رخصت کرنا آسان کام نہیں تھا بیویوں کے لیے۔ سب کو رخصت کیا، عباس کو رخصت کیا، علی اکبر کو رخصت کیا، قاسم کو رخصت کیا، اور محمد کو، مگر جس کو رخصت کر رہے تھے نا، رخصت کر رہی تھی بیویاں، مگر تصور یہ تھا کہ ابھی حسین باقی ہیں، ابھی ہمارا ایک سہارا موجود ہے۔ مگر جب یہی سہارا آ کر کہے میرا آخری سلام، بیویوں نے گزارش کی آقا ودا کے لیے آئے ہیں نا تو پھر ہمیں ودا کرنے دیں۔ بیویوں نے اندر بلایا، حسین خیمے میں داخل ہوئے، بیویوں نے حلقہ کیا اور ایسا ماتم کیا جیسے جنازے پر رویا جاتا ہے۔ ماتم کیا، حسین کا ماتم ہو رہا ہے یا حسین، بیویاں رو رہی ہیں واہ حسینہ۔ حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا حسین کیسے رخصت ہوئے ہوں گے، لیکن ہاں ایک روایت ہی ملتی ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آخری وقت جب حسین داخل ہوئے ہیں خیمے میں، نکلنا چاہتے ہیں 17 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے دامن تھام لیتا ہے۔ یہ دامن کون تھام سکتا ہے؟ وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہی تو ہوگی، وہ کوئی ننھی سی بچی ہوگی جو دامن تھامتی ہوگی۔ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ حسین نے اس بچی کو کیسے رخصت کیا، مگر حسین باہر آ گئے، سب سے رخصت ہو کر حسین باہر آ گئے۔ ہاں عزادارو، عجب وقت آ رہا ہے۔ حسین باہر نکلے، گھوڑے کو دیکھا۔ یہ پہلا موقع ایسا ہے جب حسین تنہا ہیں، گھوڑے پہ کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بے کسی کے ساتھ بائیں دیکھا، آواز دیا ابطال الصفا وفرسان الحجاب مالی انادیکم فلا تجیبونی، کبھی حبیب کو پکارا، کبھی زہیر کو پکارا، کبھی مسلم ابن اوسجہ کو آواز دی، کبھی علی اکبر کو، کبھی عباس کو، کبھی قاسم کو۔ جب کہیں سے آواز نہیں آئی تو کہا میرے شیرو حسین تمہیں بلاتا ہے، تم آتے نہیں، آؤ حسین کو سوار کرو، اکبر آ کر حسین کو سوار کرو، عباس آ کر حسین کو سوار کرو۔ جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تو خیمے سے ایک نہیں فزار سی آواز آتی ہے، ایک بی بی باہر نکلتی ہے، آواز دیتی ہے میرے بھائی اکبر کو نہ پکارو، میرا لال سینے پہ برچی کھائے سو رہا ہے، عباس کو نہ پکارو، ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، قاسم کو آواز نہ دو، لاشا پامال ہو چکا ہے، میرے بھائی اگر عباس نہیں، عباس کی بہن ہے، اکبر نہیں، اکبر کی پھوپھی ہے، کوئی تمہیں سوار کرنے والا نہیں، نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ زینب عباس بن گئی، زینب علی اکبر بن گئی، حسین کو سوار کیا، حسین سوار ہوئے، اب چلنا چاہتے ہیں مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے کہا گھوڑے بڑا بھوکا ہے، بڑا پیاسا ہے، بہت تھکا ہوا ہے، آخری خدمت ہے، بس مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ سر کو جھکایا، گویا کہنا چاہتا مولا میری کیا مجال، مگر ذرا مجھے دیکھے تو صحیح، میں چلوں تو کیسے چلوں۔ حسین نے جو جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا،
کی جانب کی ہوئی ہے. میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا, مجھے یتیم نہ کر. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. آواز بلند رہو. سیدہ کو آج پرسہ دینا ہے, عاشور کا دن ہے. حسین نے جو یہ منظر دیکھا, گھوڑے سے پھر زمین پر آئے, سکینہ کو پیار سے اٹھایا, سینے سے لگایا. میری بیٹی, بابا کو تو رخصت کر دیا تھا نا, اب بابا کو جانے دو. بابا جب آپ چلے جائیں گے سکینہ کہاں سوئے گی؟ آپ کے سینے پہ سوتی تھی میں. ہاں میرے لال, مگر آج سے ایک قانون بدل گیا ہے. کل تک تم میرے پاس سوتی تھی, اصغر ماں کے پاس سوتے تھے. آج سے اصغر میرے پاس سوئیں گے, تم ماں کے پاس سویا کرنا. اچھا بابا, تو آخری بار سکینہ کو اپنے سینے پہ سلا دے. حسین جلتی ہوئی کربلا کی اس ریگ پر لیٹ گئے. میری سکینہ میرے سینے پہ لیٹ گئے. حسین کا سینہ ملا, سکینہ کو نیند آ گئی. حسین نے سکینہ کو اطمینان سے اٹھایا, ماں کے حوالے کیا, پھر واپس آئے. میدان میں آتے ہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. جس نے لاشیں اٹھائے ہیں 71, وہ حسین آیا ہے میدان میں. ایک مرتبہ جنگ شروع کی. جب شجاعت کی بات آتی ہے نا, علی جیسے شجاع کبھی ذکر نہیں ہوتا. نہیں, شجاعت حسینیہ. کیوں؟ اس لیے کہ بہت شجاع تھے علی بے شک, مگر کوئی جنگ پیاس میں نہیں کی ہے علی نے. کوئی جنگ علی نے ایسی نہیں کی کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے کے بعد کی ہو. کوئی جنگ علی نے ایسی نہیں کی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو رخصت کر کے آئے اور کی ہو. کوئی جنگ ایسی نہیں کی جو اپنی ان مخدرات عصمت کو رخصت کر کے آئے اور کی ہو. حسین چلے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ تاریخی جنگ کی ہے حسین نے. دشمن کی طرف سے الامان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں. حسین جنگ کرتے ہوئے چلے. تم نے علی اکبر پر رحم کیا تھا, تم نے قاسم پر رحم کھایا تھا. آج حسین کی تلوار چل رہی ہے. حسین کی شجاعت دیکھو. حسین دیکھے جو جنگ کرتا ہے اس کی ایک فطرت ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو داد بھی دے کہ کیا خوب جنگ کی ہے. حسین جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ فرات کی طرف چلے. گھوڑے کی رکابوں پہ زور دے کے اٹھے, کھڑے ہوئے, آواز دی, عباس حسین کی جنگ نہیں دیکھو گے. عباس سب کو داد دے رہے تھے نا جنگ کی, ذرا دیکھو حسین کیسی جنگ کر رہا ہے. حسین جنگ کر رہے ہیں. بس ایک مرتبہ ہر طرف سے آواز آئی, حسین تمہیں واسطہ قاسم کا تلوار روک لو, علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو. ایک ایک واسطے دیے گئے. کسی نے آواز دی تمہیں زہرا کا واسطہ. حسین تلوار روک لو. حسین نے ایک مرتبہ خون کو پوچھا, پسینہ پوچھا, تلوار کو نیام میں رکھا, خاموش کھڑے ہو گئے سر جھکا کے. یہ بزدل فوجیں جو ابھی امان مانگ رہی تھی چاروں طرف سے سمٹ کے آنا شروع ہوئی. اب حسین اکیلا, کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی تبر سے حملہ کرتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جھولی میں پتھر لے کر آتا ہے, امام کی طرف پتھر پھینکتا ہے. میرے مولا گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے. بس چند منٹ کی زحمت اور ہے. یہی تو وقت ہے رونے کا. یہ پرسے کا وقت یہی ہے. یہ پرسے کا وقت ہے. ڈگمگانے لگا میرا مولا, گھوڑے پر سنبھل نہیں پا رہے ہیں. بس ایک مرتبہ کہا, میرے گھوڑے مجھے اس جگہ لے چل.
اس جگہ لے چل جو میرا مقتل ہے. کتنا باشعور تھا یہ گھوڑا، آہستہ آہستہ کہ حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آگے بڑھتا رہا. ایک جگہ ایسی آئی جہاں اس نے زمین پر اپنے گھٹنے ٹیک دیے. حسین نے کہا میرے گھوڑے یہ کون سی جگہ ہے؟ ہاں یہی مقتل ہے. کیسے معلوم کہ یہ مقتل ہے؟ ایک مرتبہ گھوڑا امام وقت سے گفتگو کر رہا ہے، مولا رات سے آپ کی ماں مجھے لاتی ہے، یہ جگہ دکھاتی ہے، کہتی ہے حسین کے گھوڑے میں نے اس جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کیا ہے، یہاں حسین کو اتارنا تاکہ کوئی کنکری حسین کے زخموں کو اذیت نہ پہنچا دے. حسین نشیب میں ہے. زینب ہمیشہ در خیمہ پر کھڑی ہو جاتی تھی، جب کوئی مجاہد جاتا تھا حسین کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی، حسین سے خبریں ملتی رہتی تھیں مجاہد کا کیا حال ہے. مگر اب حسین خود چلے گئے، زینب کس سے پوچھے میرے حسین کا کیا حال ہے؟ پریشان ہے. کچھ دیر تک تو حسین نظر آتے رہے، جب کچھ دیر تک حسین نظر نہیں آئے بعد میں تو اب زینب باہر نکل آئی خیمے سے. باہر نکل کے کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، حسین کو آواز دیتی ہے، حسین نظر نہیں آتے، حسین نظر نہیں آتے. ایک ٹیلا ہے جو کربلا گئے ہیں نا، میں ان سے بات کر رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں جو نہیں گئے ہیں وہ ضرور جائیں. ایک جگہ ہے اسے تلے زینبیہ کہتے ہیں. تلے زینبیہ بلندی پر ایک موقع ہے، ایک ٹیلا ہے. زینب اس ٹیلے پر ایک مرتبہ آگے بڑھی سوار ہو کر ٹیلے پر، چاروں طرف دیکھا حسین نظر نہیں آئے. ایک نشیب کی طرف دیکھا، ایک نشیب کی طرف دیکھا، حسین زمین پر پڑے ہیں، سر سجدے میں ہے، شمر پشت پر سوار ہے. زینب تڑپ گئی، ماہی بے آپ کی طرف زینب تڑپ رہی ہے. عباس جلدی آؤ، علی اکبر جلدی آؤ، قاسم حسین کو بچاؤ، اور محمد حسین مارے جا رہے. شمر میرے بھائی کو ذبح نہ کر. جب کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، ہائے رے بے کسی، ہائے رے بے کسی. اب ذرا سوچے تو صحیح، دوستوں کو آواز دیتی رہی، جب جواب نہیں آیا پریشان ہو کر بے کسی میں آواز دی، عمر ساتھ، عمر ساتھ میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. زینب تڑپ رہی ہے. اس آواز کو غش کی کیفیت میں حسین نے سنا، آنکھیں کھولی. میرا سلام زینب پر جو حسین کے اشاروں کو سمجھتی ہے. حسین نے دیکھا زینب کو، اشاروں میں حکم دیا میری بہن ابھی حسین زندہ ہے، واپس خیمے میں جاؤ، واپس خیمے میں جاؤ. مجھے نہیں معلوم زینب نے حسین کو اس کیفیت میں چھوڑ کے کیسے اس حکم پہ عمل کیا ہوگا. ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، حکم بھی ہے جانا ہے، چلی واپس مڑ مڑ کے دیکھتی رہ رہی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، مڑ مڑ کے دیکھتی جا رہی ہے. ابھی خیمے تک نہیں پہنچی تھی، ایک مرتبہ سیاہ آندھیاں چلی، فرات کا پانی اچھلنے لگا، خون کی بارش ہونے لگی. زینب کہاں جائے؟ حسین نے کہا خیمے میں جانا. ایک مرتبہ زینب خیمے میں آتی ہے، وہاں جہاں وہ بیمار سو رہا ہے، لیٹا ہے. ایک مرتبہ بازو ہلایا، میرے لال اٹھو، اٹھو تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا قیامت آ گئی؟ اب تم ہی تو امام وقت ہو نا، اس خیمے میں آئی ہوں، تم سے پوچھ رہی ہوں. امام نے کہا میرا عصا لائیے. عصا کے سہارے کھڑے ہوئے، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیں، دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، سجاد کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ کچھ نہ کہہ سکے، اشارہ کیا، السلام علیکہ یا بہت اللہ، الا قد قتل الحسین
حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین یا حسین یا حسین ماتم ماتم حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین یا حسین یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہائے مارا گیا ہائے مارا گیا غربت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے کرتی ہے رو رو کر زینب یہی پکار حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہائے مارا گیا ہائے مارا گیا غربت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے کرتی ہے رو رو کر زینب یہی پکار حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 صفحے پیچھے کریں صفحے پیچھے کریں پیچھے کھل جائیں پیچھے بالکل کھل جائیں کھل کے ماتم کریں بہت ٹائم کھل کے ماتم کریں حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین یا حسین یا حسین زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہائے مارا گیا ہائے مارا گیا غربت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے کرتی ہے رو رو کر زینب یہی پکار حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین جو لہو لہو ہے خالق کی آبرو ہے اے شاہ کربلا محشر طلب خدا ممنون ہے تیرا ممنون ہے تیرا تو حق کا رہبر ہے نبیوں سے بڑھ کر ہے تیرے ہی صدقے میں باقی ہے یہ جہاں حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین 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 وہ جو لہو لہو ہے خالق کی آبرو ہے اے شاہ کربلا محشر تلک خدا ممنون ہے تیرا ممنون ہے تیرا تو حق کا رہبر ہے نبیوں سے بڑھ کر ہے تیرے ہی صدقے میں باقی ہے یہ جہاں حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین 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 زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا ہے مارا گیا قوت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے کرتی ہے رو رو کر زینب یہی پکار حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین نہ کو بس یہ غم ہے اس بات کا علم ہے پر خاک نینوا زہرا کے لال کا لاشا بڑا رہا لاشا بڑا رہا زینب کو یاد آئی بھائی کی تنہائی جب رن سے جاتا تھا یا سوتا کارواں حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین
حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین زینب کو بس یہ غم ہے اس بات کا علم ہے برقع کے نینوا زہرا کے لال کا لاشا پڑا رہا لاشا پڑا رہا زینب کو یاد آئی بھائی کی تنہائی جب رن سے جاتا تھا پیاسوں کا کارواں حسین یا 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 حسین دل بند فاطمہ پہ ظالم رحم نہ آیا 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 تشنا لبی میں تو نے تشنا لبی میں تو نے مہماں کا خون بہایا بند فاطمہ پہ ظالم رحم نہ آیا دل بند فاطمہ پہ ظالم رحم نہ